السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورچوئل کلاسز کے اندر ایک بار پھر سے آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آج آپ کے سامنے زبان دوم اردو سال اول کی حصہ قواعد کا سبق نمبر 3 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے کے ویڈیو میں ہم نے اسم اور اسم خاص اور اسم عام کی قسموں کو پڑھا تھا۔ میں نے جیسا کہ بتایا آپ لوگوں کو کہ یہ اسم کی تعریف اور اسم عام اور اسم خاص کی تعریف اور ان کے اقسام کا جاننا آپ کے لیے نہایت ہی ضروری ہے، کیونکہ اس تعلق سے آپ کو سالانہ امتحان کے پرچے میں رومن نمبر 10 اور 11 میں آپ سے سوال کیا جائے گا۔ آپ سے پوچھا جائے گا کہ اسم کی تعریف اور اسم خاص اور اسم عام کی تعریفات کیا ہیں، اور اسی طریقے سے رومن نمبر 11 کے اندر، رومن نمبر 10 کے اندر اسم خاص کے جو اقسام ہیں، اسم عام کے جو اقسام ہیں، ان کو لے کر آپ سے سوال کیا جائے گا۔ تو بہرحال آپ لوگوں کو چاہیے کہ آپ لوگ ان تعریفات کو ذہن نشین کر لیں اور بہٹ یاد کرنے کی کوشش کریں اور بغیر دیکھے کے لکھنے کی کوشش کریں۔ انہی اسم کے اقسام کی جب بات آتی ہے تو اسم کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا، ایک ہے اسم خاص اور ایک ہے اسم عام۔ یہاں تک تو ہم نے بات مکمل کر لی اور بات سمجھ میں آ گئی، لیکن اسم کے تعلق سے ہی ایک اور بات ہمیں معلوم ہونا چاہیے، جس کو لوازم اسم کہا جاتا ہے۔ جہاں بات اسم کی چل رہی ہو وہاں پر لوازم اسم سے بحث نہ ہو، لوازم اسم کو نہ جانا جائے تو یقیناً یہ ایک جو ہے کم فہمی ہوگی۔ تو لہٰذا اسم کے اقسام کے ساتھ ساتھ لوازم اسم کو بھی جاننا ضروری ہے۔ لوازم اسم اس لیے ضروری ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ سالانہ امتحان پبلک ایگزام کے اندر آپ لوگوں کو رومن نمبر 13، 14 اور 15 میں 13، 14 اور 15 میں آپ لوگوں کو مختلف جو ہے اسما دیے جائیں گے۔ رومن نمبر 13 میں آپ کو ازداد دیے جائیں گے، جہاں پر ضد لکھی ہوگی وہاں پر کچھ 10 آپ کو ایسے الفاظ دیے جائیں گے کہ یا تو وہ جو ہے ازداد ہوں گے جو وہاں پر دیا گیا ہے، وہ اس کی ضد آپ کو لکھنی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر سوالیہ پرچے میں آپ کو دن دیا گیا تو آپ کو رات لکھنا ہوگا، وہاں پر صبح لکھی گئی تو آپ کو شام لکھنا ہوگا۔ اس طریقے سے ازداد جو ہوتے ہیں یہ اسما کے، ان کو لکھنا ہوگا۔ یہ لوازم اسم میں سے آتے ہیں۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ رومن نمبر 10 اور 11 اسم اور اسم کی جو قسمیں ہیں اس کی تعریفات وہاں پر ہوں گی، اور 12 کے اندر جو ہے صفت کو لے کر بات کی جائے گی۔ بہرحال 12 کے بعد آگے ہم کریں گے۔ اسی طریقے سے رومن نمبر 13 اور 14 اور 15 کی بات ابھی کرتے ہیں۔ 13 کے اندر آپ کو ازداد پوچھے جائیں گے، اور 14 کے اندر واحد جمع پوچھا جائے گا، اور 15 کے اندر مذکر اور مؤنث کے الفاظ کو پوچھا جائے گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ لوازم اسم کس کو کہتے ہیں۔ انہی لوازم اسم کو لے کر وہاں پر سوال کیا جائے گا جو تقریباً 15 مارکس 15 نشانات پر مشتمل ہوں گے۔ اگر آپ ان لوازم اسم کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے اور جو الفاظ درسی کتاب کے اندر جو اسما دیے گئے ہیں، چاہے وہ ازداد ہو، چاہے وہ واحد جمع ہو، چاہے وہ مذکر مؤنث ہو، جتنے بھی الفاظ جو ہے ان تینوں جو ہے دائروں کے اندر جو دیا گیا ہے، اگر آپ اس کو غور سے سنیں گے، سمجھیں گے اور پڑھیں گے اور یاد رکھیں گے تو رومن نمبر 13، 14، 15 حل کرنے میں آپ کو کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ آپ کو چاہیے کہ آپ جو ہے لوازم اسم کو بھی بخوبی سمجھیں، جیسا کہ آپ نے پچھلے ویڈیو کے اندر اسم کو سنا، اسم کی عام کی قسموں کو سنا، اس میں خاص کی قسموں کو سنا، اسی طریقے سے آج لوازم اسم کو آپ کو سننا ہے۔ لوازم اسم کس کو کہتے ہیں، لوازم اسم کیا ہیں، لوازم اسم کے متعلق سے جو ہے چند ضروری معلومات آج ہم یہاں پیش کریں گے، اور اس کی اہمیت کو میں نے بتا دیا کہ لوازم اسم اس لیے جاننا ضروری ہے کیونکہ آپ کو رومن نمبر 13، 14 اور 15 کو حل کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پبلک ایگزام میں رومن نمبر 13، 14 اور 15 کو حل کریں تو آپ کو انہی لوازم اسم میں سے وہاں پر سوال کیا جائے گا۔ اگر آج کے اس درس کے اندر
اگر آج کے اس سبق کے اندر آپ نے لوازم اسم کو بخوبی سمجھ لیا تو آپ کو رومن نمبر 13, 14, 15 حل کرنے میں کوئی پریشانی یا کوئی دقت نہیں ہوگی. لیکن ضروری یہ ہے کہ پہلے آپ لوازم اسم کو سمجھیں. الحمدللہ. آئیے دیکھتے ہیں. اگر آپ کے پاس درسی کتب ہے تو آپ صفحہ نمبر 64 نکالیے. صفحہ نمبر 64 دیکھیے. وہاں پر بتایا گیا ہے کہ لوازم اسم کس کو کہتے ہیں. کہا گیا ہے کہ لوازم اسم ہر اسم خواہ وہ کسی قسم کا ہو اس میں چند خصوصیتوں کا پایا جانا لازمی ہے. اسم چاہے وہ کسی قسم کا بھی ہو، اسم چاہے کسی قسم کا بھی ہو، چاہے وہ اسم ہو، چاہے وہ اس میں خاص ہو، چاہے وہ اس میں عام ہو، اس میں چند خصوصیتوں کا پایا جانا ضروری ہے. مثلا وہ ایک ہوگا یا ایک سے زائد ہوگا، یعنی یا واحد ہوگا یا پھر جمع ہوگا، یا مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، یا تو میل ہوگا یا فیمیل ہوگا، کام کرنے والا ہوگا یا کام کا اثر لینے والا ہوگا. یہ خصوصیتیں ہر اسم میں لازمی طور پر پائی جاتی ہیں، انہی کو لوازم اسم کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ لوگوں کو کہ اسم چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے اسم ہو، اس میں عام ہو، اس میں خاص ہو، عرف ہو، خطاب ہو، لقب ہو، تخلص ہو، اس میں ذات ہو، اس میں ظرف ہو، اس میں آلہ ہو، اس میں کیفیت ہو یا اس میں جمع ہو، اسم چاہے جو کوئی بھی ہو وہ تین حالتوں سے خالی نہیں ہے. یا تو وہ ایک ہوگا یا ایک سے زائد ہوگا، یا پھر وہ تو یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، یا وہ کام کرنے والا ہوگا یا کام کو قبول کرنے والا ہوگا. تو بہرحال یہ جو چیزیں ہوتی ہیں، یعنی واحد اور جمع کے لحاظ سے یا ازداد کے لحاظ سے یا جو ہے مذکر اور مؤنث کے لحاظ سے اگر ہم دیکھا جائے تو اس کو لوازم اسم کہا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ لوازم اسم تین ہیں: جنس، تعداد، حالت. نمبر 1، جنس کسے کہتے ہیں؟ جنس اسم، جنس اسماء جنس کس کو کہتے ہیں؟ اسم مذکر ہوتا ہے یا مؤنث، اس خصوصیت کو اسم کی جنس کہتے ہیں. اسم یا تو مذکر ہوگا یا پھر مؤنث ہوگا، اس خصوصیت کو کیا کہتے ہیں؟ جنس کہتے ہیں. جنس کی پھر دو قسمیں ہیں: جنس حقیقی اور جنس غیر حقیقی. جنس حقیقی جاندار اسموں کے تذکیر و تانیث کو جنس حقیقی کہتے ہیں، مثلا گھوڑا، گھوڑی، مرد، عورت وغیرہ. جنس غیر حقیقی بے جان چیزوں کی تذکیر و تانیث کو جنس غیر حقیقی کہتے ہیں. دیکھیے اسم جنس ہوتا ہے، اسم کے لحاظ سے جنس کے لحاظ سے اسم کی دو قسمیں ہیں. ایک ہوتا ہے جنس حقیقی، ایک ہوتا ہے جنس غیر حقیقی، جس کو جنڈر کہتے ہیں انگریزی کے اندر. اسم کیا ہوتا ہے؟ جنڈر ہوتا ہے، میل جنڈر یا فیمیل جنڈر، مذکر ہوتا ہے یا مؤنث ہوتا ہے. تو لہذا اسم یا تو مؤنث ہوگا یا پھر مذکر ہوگا. اس میں غیر حقیقی اور غیر حقیقی جنسا دو ہے. جنس حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ جس کے اندر جان ہوتی ہے. مثال کے طور پر انسان ہے، آدمی ہے، مرد ہے، عورت ہے، لڑکا ہے، لڑکی ہے. یہ جتنے بھی گھوڑا، گھوڑی، ہرن، ہتنی، ہاتھی وغیرہ جتنے بھی جاندار چیزیں ہیں، ان تمام جاندار چیزوں کے مذکر یا مؤنث کو کیا کہتے ہیں؟ جنس حقیقی کہتے ہیں. اور جنس غیر حقیقی کس کو کہتے ہیں؟ جنس غیر حقیقی کہتے ہیں بے جان چیزوں کے تذکیر و تانیث کو، یعنی مذکر اور مؤنث کو جنس غیر حقیقی کہتے ہیں. تو لہذا اسم جو ہے جنس کے لحاظ سے دو قسموں کا ہے: جنس حقیقی اور جنس غیر حقیقی. جنس حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جاندار چیزوں کے جتنے بھی نام ہوتے ہیں اس کو جنس حقیقی کہتے ہیں، اور بے جان چیزوں کے جتنے بھی نام ہوتے ہیں ان کو جنس غیر حقیقی. بے جان مطلب پتھر ہے. اب پتھر ہے، پتھر کا کوئی مذکر یا مؤنث نہیں ہوتا. غیر جنس حقیقی کے اندر تو مذکر اور مؤنث پایا جاتا ہے، لیکن جنس غیر حقیقی کے اندر یا تو وہ مؤنث ہوگا یا تو پھر وہ مؤنث مذکر ہوگا. مذکر کا مؤنث یا مؤنث کا مذکر جنس غیر حقیقی کے اندر تو نہیں ملے گا. جنس حقیقی کے اندر آپ کو مذکر کا مؤنث ملے گا اور مؤنث کا مذکر ملے گا. مثال کے طور پر مرد جنس حقیقی ہے، اس کا مؤنث کیا ملے گا؟ عورت ملے گا. عورت اس کے جو ہے مؤنث ہے. اسی طریقے سے لڑکا ہے، جنس حقیقی ہے، اس کی مؤنث کیا ملے گی؟ لڑکی ملے گی. اسی طریقے سے بیٹا ہے، جنس حقیقی ہے، اس میں مذکر ہے، اس کی مؤنث جو ہے بیٹی ملے گی.
اسی طریقے سے جنس غیر حقیقی کے اندر جو چیزیں جو ہے غیر حقیقی ہیں، جن کے نام متعین ہیں، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، تو وہ مذکر اور مؤنث ہی ملیں گے۔ مذکر کا غیر حقیقی جنس کے اندر مؤنث ملنا یا غیر حقیقی جنس کے اندر مؤنث کا مذکر ملنا نہیں پایا جائے گا۔ آپ کو چاہیے کہ آپ ان چیزوں کو غور سے سنیں اور سمجھیں۔ دیکھیے، ہم بات کر رہے تھے لوازم اسم کی۔ لوازم اسم 3 ہیں، جنس ہے، تعداد ہے اور حالت ہے۔ جنس کو ابھی ہم نے پڑھا، بے جان جنس حقیقی، جنس کی 2 قسمیں ہیں، جنس حقیقی، جنس غیر حقیقی۔ جنس حقیقی جاندار اسموں کے تذکیر و تانیث کو جنس حقیقی کہتے ہیں، مثلا گھوڑا، گھوڑی، مرد، عورت وغیرہ۔ جنس غیر حقیقی بے جان چیزوں کی تذکیر و تانیث کو جنس غیر حقیقی کہتے ہیں۔ جنس غیر حقیقی یا تو مذکر ہوتے ہیں یا مؤنث ہوتے ہیں، ان میں مذکر کا مؤنث اور مؤنث کا مذکر نہیں ہوتا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، جنس حقیقی میں تو مذکر اور مؤنث ملیں گے، مذکر کا مؤنث ملے گا، مؤنث کا مذکر ملے گا۔ لیکن جنس غیر حقیقی جو بے جان چیزوں کے جو نام ہیں، اس کے اندر یا تو وہ مذکر ہوں گے یا پھر مؤنث ہوں گے۔ مذکر کا کوئی مؤنث نہیں ملے گا، مؤنث اگر ہے تو مؤنث کا کوئی مذکر غیر جنس حقیقی کے اندر تو نہیں ملے گا۔ دیکھیے، جیسے پتھر ہے یہ مذکر ہے، اب اس کا کوئی مؤنث نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے کتاب ہے، یہ مؤنث ہے۔ سمندر ہے، مذکر ہے۔ ندی ہے، مؤنث ہے۔ تو یہ جو پتھر، کتاب، سمندر، ندی، یہ بے جان چیزیں ہیں، یہ بے جان چیزیں ہیں جن سے غیر حقیقی ہیں، لہذا ان کے جو مذکر طے ہیں وہ مذکر ہی رہیں گے، اس کی کوئی مؤنث نہیں ملے گی۔ اور ان میں سے جو مؤنث طے ہے وہ مؤنث ہی رہیں گے، کوئی اس کا مذکر نہیں ملے گا۔ تو لہذا لوازم اسم میں سے جو 3 قسمیں ہیں، اس میں سے ہم نے اس میں جنس، یعنی جنس کو ابھی ہم نے پڑھا کہ جنس کی پھر 2 قسمیں، جنس حقیقی اور جنس غیر حقیقی۔ اس سے کیا معلوم ہوا کہ مذکر اور مؤنث 2 قسم کے ہیں، جنس 2 قسم کے ہیں، اس میں جنس حقیقی اور جنس غیر حقیقی۔ جس جاندار چیزوں کے ناموں کو جنس حقیقی کہا جاتا ہے اور بے جان چیزوں کے ناموں کو جنس غیر حقیقی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے لوازم اسم میں سے دوسری قسم ہے تعداد، کاؤنٹنگ، کمیت۔ اس میں خاص صرف ایک ہوتا ہے، لیکن اس میں عام ایک ہو سکتا ہے یا ایک سے زیادہ۔ یہاں پر ایک بات سمجھنی چاہیے کہ اسم چاہے کوئی بھی ہو، وہ 3 حالتوں سے خالی نہیں ہے، لیکن یہاں پر تعداد میں جو بتایا گیا ہے کہ اس میں خاص جو ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس میں عام یا تو ایک ہوتا ہے یا پھر ایک سے زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے اس میں عام کی قسموں میں سے اس میں جمع ہے، تو اس میں عام جو ہے وہ ایک ہوتا ہے یا پھر ایک سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو لہذا وہاں پر یہ واحد اور جمع کی بات آ جائے گی۔ اگر ایک رہا تو واحد ہوگا اور ایک سے زیادہ ہوگا تو جمع ہوگا۔ اس کو سنگولر اور پلورل بھی انگریزی میں کہا جاتا ہے، اور تیلگو میں ایک وچنم اور بہو وچنم بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال یہاں پر ہم واحد اور جمع کو سمجھیں گے۔ یہ واحد اور جمع کا سمجھنا ہمارے لیے نہایت ہی ضروری ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ سالانہ امتحان کے اندر رومن نمبر 14 اگر آپ حل کرنا چاہتے ہیں، رومن نمبر 14 میں اسی تعلق سے آپ کو سوال کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ واحد کیا ہے اور جمع کیا ہے۔ وہاں پر چند الفاظ، چند اسموں کو دیا جائے گا جو واحد بھی ہوں گے اور جمع بھی ہوں گے۔ جو الفاظ واحد کے وہاں پر ہوں گے آپ کو یہاں جمع لکھنا ہوگا، جو الفاظ جمع کے وہاں ہوں گے آنسر میں آپ کو اس کا واحد لکھنا ہوگا۔ تو لہذا اگر آپ آج کے اس سبق کو غور سے سنیں گے اور سمجھیں گے تو آپ کو جو ہے رومن نمبر 14 کا لکھنا، حل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ پہچان پائیں گے کہ وہاں پر واحد جو لکھا ہے اس کی جمع کیا ہے، اور وہاں پر جو جمع لکھی ہے اس کی واحد کیا ہے، اس کو یہاں پر اچھی طریقے سے ہم سمجھ سکیں گے۔ اگر یہاں پر سمجھ سکیں گے تو امتحان میں جو ہے مسئلہ حل کرنا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ تو بہرحال ایک صورت کیا ہے، یا تو ایک کو واحد اور ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ تعداد کی تعریف کیوں کی گئی کہ اس میں خاص صرف ایک ہوتا ہے، لیکن اس میں عام ایک ہو سکتا ہے یا ایک سے زیادہ۔ اسی ایک یا ایک سے زیادہ ہونے کو تعداد کہتے ہیں۔ ایک کو واحد اور ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں۔ مثلا پردہ، پردے، لڑکی، لڑکیاں، چڑیا، چڑیاں۔ چڑیا ایک ہے، چڑیاں جمع ہے، لڑکی
ایک ہے، لڑکیاں جمع ہے، پردہ واحد ہے، پردے جمع ہے. ایسے بہت سارے الفاظ ہیں جو واحد اور جمع کے تحت میں آتے ہیں. آپ اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے جو ہے آپ اپنے کتابوں کے اندر تلاش کیجئے، بہت سارے واحد اور جمع آپ کو مل جائیں گے. جیسے فرد ہے، افراد ہے، شخص ہے، اشخاص ہے، فکر ہے، افکار ہے، مدرسہ ہے، مدارس ہے، مسجد ہے، مساجد ہے، کتاب ہے، کتابیں ہیں. اس طریقے سے بہت سارے واحد اور جمع کے الفاظ آپ از خود جو ہے اس کو تلاش کیجئے اور اس کو بنانے کی اور اس کو حل کرنے کی کوشش کیجئے. درسی کتاب کے اندر مختلف مقامات سے آپ واحد اور جمع کو نکال سکتے ہیں. انہی میں سے کہیں سے آپ کو واحد اور جمع کو دیا جائے گا. واحد کے چند صیغے دیے جائیں گے، آپ کو اس کی جمع لکھنی ہوگی، اور جمع کے چند صیغے دیے جائیں گے، اس کو آپ کو واحد آپ کو لکھنا ہوگا. تو بہرحال آپ جو ہے تعداد کو سمجھیں کہ لوازم اسم میں سے دوسری جو قسم ہے وہ ہے تعداد کی، جس کے اندر کمیت معلوم ہوگی. یا تو اسم عام جو ہے یا تو واحد ہوگا یا پھر جمع ہوگا. اسی طریقے سے اس میں لوازم اسم کی تیسری قسم ہے حالت. اسم جو ہے کسی بھی حالت سے خالی نہیں ہوگا. کہتے ہیں کہ احمد کتاب پڑھ رہا ہے، وہ بیمار ہے. ان جملوں میں اسم کی کوئی نہ کوئی حالت ظاہر ہو رہی ہے. احمد کتاب پڑھ رہا ہے، وہ بیمار ہے. ان مثالوں کے اندر آپ دیکھیں کہ کتاب پڑھنا ایک حالت ہے، اور اسی طریقے سے بیمار ہو جانا ایک حالت ہے. تو اسم کی جو حالت ہوتی ہے وہ کہیں نہ کہیں یا کسی نہ کسی حالت سے وابستہ ہوتی ہے. کوئی کسی نہ کسی حال کے اندر جو ہے اسم پایا جاتا ہے. کہتے ہیں کہ حالت کے لحاظ سے اسم کی 5 قسمیں ہیں. حالت کے لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے جنس کی 2 قسمیں بتائی گئی، تعداد کے لحاظ سے کوئی واحد اور جمع بتایا گیا. اسی طریقے سے حالت کے لحاظ سے اسم کی 5 قسمیں ہیں. یا تو فاعلی حالت میں ہوگی یا پھر مفعولی. دیکھیے آگے پڑھیے. نمبر 1 فاعلی حالت، نمبر 2 مفعولی حالت، نمبر 3 ندائی حالت، نمبر 4 خبری حالت، نمبر 5 اضافی حالت. کہتے ہیں کہ اسم کسی نہ کسی حالت کے اندر ہوگا. یا تو پھر وہ فاعلی حالت ہوگا، جیسے احمد کتاب پڑھ رہا ہے، یہ فاعلی حالت ہے. احمد جس میں کام کرنے والا فاعل ہے، اس کی حالت کیا ہے؟ وہ کتاب پڑھ رہا ہے، تو لہذا یہاں پر فاعلی حالت کے اندر ہے. اسی طریقے سے وہ بیمار ہے، احمد جو ہے بیمار ہے، یہاں پر مفعولی حالت ہے. بیمار کون ہو گیا؟ احمد بیمار ہو گیا. وہ یہاں پر اسم ہے اور بیمار اس کی کیفیت ہے، اس کی حالت ہے، تو لہذا وہ بیمار ہے، یہ مفعولی حالت ہے. اسی طریقے سے او احمد ندائی حالت ہے. او احمد کہہ کر اگر پکارا جائے تو احمد یہاں کیا ہے؟ ندائی حالت کے اندر ہے. خبری حالت، احمد بیمار ہے یا احمد کتاب پڑھ رہا ہے، خبر دیا جا رہا ہے، احمد کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے، تو لہذا یہاں پر یہ کہیں گے کہ احمد جو ہے بیمار ہے، یعنی خبری حالت کے اندر ہے. اضافی حالت ہے، احمد کی کتاب، احمد کی ٹوپی، تو لہذا یہاں پر اسم کیا ہے؟ اضافی حالت کے اندر ہے. تو لہذا لوازم اسم میں سے تیسری قسم حالت کی ہے. وہ حالت 5 حالتوں سے خالی نہیں ہوتا. اسم کوئی بھی یا ان 5 حالتوں میں سے کسی ایک حالت کے اندر ہوتا ہے. یا تو وہ فاعلی حالت کے اندر ہوتا ہے، یا پھر مفعولی حالت کے اندر ہوتا ہے، یا پھر جو ہے ندائی حالت کے اندر ہوتا ہے، یا پھر خبری حالت کے اندر، یا پھر اضافی حالت کے اندر. تو بہرحال یہ جو 3 اقسام ہیں، ان میں سے 2 اقسام یعنی مذکر اور مؤنث جنس کے لحاظ سے، اور واحد اور جمع تعداد کے لحاظ سے، ان دونوں کا جاننا نہایت ضروری ہے. آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ رومن نمبر 13 کے اندر آپ لوگوں کو جو ہے ازداد دیے جائیں گے، وہاں پر جو ہے ضد لکھی جائے گی، ضد آپ کو بنانا ہوگا. اور اسی طریقے سے جو ہے واحد اور جمع اور مذکر مؤنث بھی آپ کو بنانا ہوگا. تو لہذا رومن نمبر 13 کے اندر ازداد دیے جائیں گے. یقیناً ازداد کا جو ہے یہاں پر کوئی مستقل کوئی قاعدہ جو ہے نہیں بنایا گیا، نہیں بتایا گیا، لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے ازداد کو پوچھا گیا، یعنی ضد کسے کہتے ہیں. ایک دوسرے کی الفاظ کے ایک دوسرے کی ضد کو ازداد کہتے ہیں. ضد جو ہے واحد ہے، ازداد جمع ہے. رومن نمبر 13 میں آپ کو ضد پوچھے جائیں گے، الفاظ کے جو ضد ہے اس کو پوچھا جائے گا. جیسے چاند ہے تو سورج اس کا ضد ہے، رات ہے تو دن اس کا ضد ہے، آگ ہے تو پانی اس کا ضد ہے.
تو یہ لہذا یہ الفاظ ہیں جو ضد کے تحت میں، ازداد کے تحت میں آتے ہیں، لہذا ان تمام ازداد کو آپ کو یاد رکھنے سے رومن نمبر 13 آپ کے لیے حل کرنا آسان ہوگا۔ اور رومن نمبر 14 میں ابھی جیسا کہ ہم نے پڑھا جنس کے لحاظ سے جو ہے رومن نمبر 14 کے اندر واحد اور جمع، تعداد کے لحاظ سے واحد اور جمع کو ہمیں حل کرنا ہے۔ اگر وہاں پر سالانہ امتحان میں رومن نمبر 14 کے اندر اگر واحد اور جمع کے الفاظ دیے گئے تو جو واحد دیے گئے ہیں اس کی ہمیں جمع لکھنی ہوگی، اور جو الفاظ جمع دیے گئے ہیں اس کی ہمیں واحد لکھنی ہوگی۔ اور اسی طریقے سے رومن نمبر 15 کے اندر مذکر اور مؤنث کی شناخت کرنی ہے، جو الفاظ مذکر دیے گئے ہیں اس کی مؤنث بنانا ہے، اور جو مؤنث الفاظ دیے گئے ہیں اس کی مذکر بنانا ہے۔ تو لہذا رومن نمبر 15 کو اس طریقے سے ہم حل کریں گے۔ تو لہذا رومن نمبر 13 اور 14 اور 15 کو کس طریقے سے حل کیا جائے گا اس کا اختصاراً سبق آپ کے سامنے رکھ دیا گیا۔ بہرحال اب آگے بڑھتے ہیں آج کے اصل سبق کی طرف کہ ضمیر اور اس کی قسمیں۔ دیکھیے حصہ قواعد کے اندر تقریباً 5 اسباق ہیں، بلکہ 6 اسباق ہیں، اس میں سے 2 اسباق کو تو ہم نے اب تک مکمل کر لیا۔ اب جو ہے تیسرے سبق کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ قواعد کے اندر تیسرا سبق ہے ضمیر اور اس کی قسمیں۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ ضمیر کسے کہتے ہیں۔ ضمیر کے بارے میں جاننا ضروری ہے، کیونکہ رومن نمبر 11 کے اندر آپ کو ضمیر کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا، اس میں عام یا اس میں خاص کے بارے میں پوچھا جائے گا، یا پھر صفت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس میں عام اس میں خاص کو تو ہم نے اس سے پہلے کے ویڈیو میں پڑھ لیا، اور آج ضمیر کے بارے میں پڑھیں گے کہ ضمیر کس کو کہتے ہیں، اس کے بعد صفت کے بارے میں بھی پڑھیں گے کہ صفت کس کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال رومن نمبر 11 کے حل کرنے میں ضمیر کی تعریفات اور صفت کی تعریف، اس میں عام اور اس میں خاص کی تعریفات ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ دیکھیے ضمیر کس کو کہتے ہیں اس کے بارے میں تعریف دیکھیے، درسی کتاب کے اندر جو دیا گیا ہے پہلے اس کو پڑھیں۔ ضمیر اور اس کی قسمیں، صفحہ نمبر 65 پر آپ دیکھیں، ضمیر اور اس کی قسمیں، اسم کے بدلے جو لفظ استعمال ہوتا ہے اسے ضمیر کہتے ہیں، جیسے میں، ہم، تم، آپ، وہ، اس، یہ وغیرہ۔ اسے کہتے ہیں اسم کے بجائے استعمال ہونے والے الفاظ کو ضمیر کہتے ہیں، اسم کے بجائے استعمال ہونے والے الفاظ کو ضمیر کہتے ہیں۔ ضمیر کی پھر 5 قسمیں ہیں: ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامیہ، اور ضمیر اشارہ، ضمیر تنکیر۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ کس کس کی تعریف کیا ہے۔ ضمیر شخصی کسے کہتے ہیں؟ وہ ضمیر جو کسی شخص کے نام کے لیے استعمال ہو، کسی شخص کے نام کے لیے استعمال ہونے والے ضمائر کو ضمیر شخصی کہا جاتا ہے۔ کسی نام کے بجائے، مثال کے طور پر احمد کتاب پڑھ رہا ہے، احمد آیا اور وہ چلا گیا، احمد آیا اور وہ چلا گیا۔ احمد آیا ایک جملہ ہے اور وہ چلا گیا ایک دوسرا جملہ ہے۔ پہلے جملے کے اندر احمد اسم کو تو لایا گیا، لیکن دوسرے جملے پہ وہاں پر وہ کہا گیا، احمد بلکہ نہیں لایا گیا، احمد کے جگہ پر وہ کا لفظ وہ کا استعمال کیا گیا، تو یہ لفظ وہ جو ہے یہ ضمیر شخصی ہے۔ تو اسم کے جگہ استعمال ہونے والے الفاظ کو ضمیر شخصی کہا جائے گا۔ مثال پھر ایک مرتبہ دیکھیں کہ احمد آیا اور چلا گیا، احمد آیا اور وہ چلا گیا۔ تو لہذا احمد آیا میں احمد اسم ہے، اور وہ چلا گیا کے اندر اور احمد چلا گیا کے بجائے اور وہ چلا گیا کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، یعنی لفظ وہ استعمال کیا گیا ہے۔ تو یہ لفظ کیا ہے؟ اسم کے جگہ لفظ وہ کا استعمال کیا گیا ہے۔ تو ضمیر شخصی اسی کو کہتے ہیں کہ اسم کے بجائے استعمال ہونے والے الفاظ کو ضمائر شخصی یعنی ضمیر شخصی کہتے ہیں۔ دوسرا دیکھیے ضمیر موصولہ، کسی اسم کے بجائے استعمال ہونے والا لفظ جو 2 جملوں کو جوڑتا ہے۔ کتاب جو چوری ہو گئی، گھر جو بک گیا۔ ضمیر موصولہ کیا ہے؟ 2 جملوں کو اسی اسم کے بجائے استعمال ہونے والا وہ لفظ جو 2 جملوں کو جوڑتا ہے۔ 2 جملے ہیں، کتاب چوری ہو گئی، کتاب چوری ہو گئی، لیکن یہاں پر کون سی کتاب؟ وہ کتاب جو چوری ہو گئی۔ یہاں پر لفظ جو آ رہا ہے یہ ضمیر موصولہ ہے۔ اسی طریقے سے گھر جو بک گیا، گھر
جو بک گیا، یہاں پر جو ہے یہ ضمیر موصولہ ہے۔ تعریف میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ ضمیر موصولہ ایسے ضمیر کو کہتے ہیں جو اسم کے بجائے استعمال ہونے والے الفاظ تو ہیں لیکن دو جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، دو جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں۔ مثال کے طور پر کتاب جو چوری ہو گیا، یہاں پر جو آ کر کتاب والی جو ہے کتاب جیسے جملے کو آگے کے جملے سے جوڑ دیا گیا ہے، تو لہذا ایسے الفاظ جو دو جملوں کو جوڑتے ہیں ضمیر موصولہ کہتے ہیں۔ اسم کے بجائے استعمال ہونے والے الفاظ جو دو جملوں کو جوڑتے ہیں انہیں ضمیر موصولہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ضمیر کی ہے تیسری قسم ضمیر استفہامیہ، وہ ضمیر جو اسم کے جو سوال پوچھنے کے لیے اسم کے بجائے استعمال ہو، جیسے کون آیا تھا، کس کو بلانا ہے، ان میں سے کون کس ضمیر استفہامیہ ہے۔ ضمیر استفہامیہ، استفہام کے معنی کوشچن کرنا، سوال کرنا، تو لہذا جتنے بھی اردو زبان کے اندر سوال کرنے کے لیے الفاظ استعمال ہوتے ہیں وہ سب کے سب ضمیر استفہامیہ کے نیچے آتے ہیں، جیسے کون، کب، کہاں، کیسے ہوا، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہے ضمیر استفہامیہ کے تحت میں آتے ہیں۔ ضمیر استفہامیہ کسے کہتے ہیں؟ ایسے الفاظ جو اسم کے بجائے استعمال ہوتا ہے اور سوال کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے دیکھیے جو ہے ضمیر کی چوتھی قسم ہے ضمیر اشارہ۔ ضمیر اشارہ وہ ضمیر ہے جس سے کسی شخص یا چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے یہ، وہ، اس، اس، ان وغیرہ۔ ضمیر اشارہ بھی ایک قسم ہے ضمیر موصولہ کی۔ ضمیر موصولہ ضمیر کی ایک قسم ہے ضمیر اشارہ۔ اس سے پہلے ہم نے پڑھا ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامیہ اور ضمیر اشارہ۔ یہ ضمیر اشارہ کس کو کہتے ہیں؟ اسم کے بجائے استعمال ہونے والے ایسے الفاظ جو اشارے کے طور پر استعمال ہو، جیسے یہ، وہ، ان، اس، وہ، یہ جتنے بھی الفاظ ہیں جو اشارے کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، اشارے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، ایسے الفاظ کو ضمیر اشارہ کہا جاتا ہے۔ یہ ضمیر اشارہ کیا ہے؟ ضمائر کی چوتھی قسم ہے۔ ضمیر کی پوری 5 قسمیں ہیں: ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامیہ اور ضمیر اشارہ، اور آخر میں ہے ضمیر تنکیر۔ دیکھیے اب ضمیر تنکیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر تنکیر وہ ضمیر ہے جو غیر معین چیز یا ایک چیز کے لیے استعمال ہو، جیسے کوئی اور، کچھ، کسی، بہت وغیرہ۔ ضمیر تنکیر کسے کہتے ہیں؟ جو غیر معین کے چیز کے لیے متعین ہوتا ہے، جیسے کچھ، کوئی، ہر کوئی، بہت کچھ۔ اس طریقے سے کتنا ہے، کیا ہے، اس کی کوئی تعداد متعین نہیں ہوتی، اس کی کوئی کمیت متعین نہیں ہوتی۔ ایک غیر متعین چیز کو بتانے کے لیے جو الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں اسے ضمیر تنکیر کہا جاتا ہے۔ تو لہٰذا ضمیر کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے گا رومن نمبر 11 کے اندر کہ ضمیر کسے کہتے ہیں، تو آپ کو اس کا جواب لکھنا ہے اور اس کے اقسام کو بھی ذکر کرنا ہے۔ آپ کو بتانا ہے کہ ضمیر کسے کہتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ ضمیر کسے کہتے ہیں؟ ضمیر کہتے ہیں اسم کے بجائے استعمال ہونے والے الفاظ کو۔ اسم کے بدلے جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں اسے ضمیر کہتے ہیں، جیسے میں، تم، ہم وغیرہ۔ اب اس ضمیر کی کتنی قسمیں ہیں؟ میں نے بتایا کہ ضمیر کی کل 5 قسمیں ہیں، جیسا کہ درسی کتب کے اندر آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ ضمیر کی 5 اقسام ہیں۔ ضمیر شخصی ہے، ضمیر موصولہ ہے اور ضمیر اشارہ ہے، اور ضمیر استفہامیہ ہے، ضمیر اشارہ ہے اور ضمیر تنکیر ہے۔ یہ 5 اقسام ہیں ضمیر کے۔ اگر آپ نے ضمیر کی تعریف پڑھ لی ہو تو آپ کو آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، اور آپ کے لیے جو ہے لکھنا مشکل نہیں ہوگا کہ آپ جو ہے رومن نمبر 11 کو حل کر سکے۔ میں نے جیسا کہ میں نے بتایا کہ رومن نمبر 11 میں آپ سے شاید پوچھا جائے کہ ضمیر کسے کہتے ہیں، تو آپ کو ضمیر کی تعریف لکھنا ہوگی، اور اس کی تعریف لکھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ درسی کتاب کے اندر جو تعریف نقل کی گئی ہے اس تعریف کو آپ کو بہٹ یاد کرنا ہوگا، برزبانی یاد کرنا ہوگا۔ نہ صرف برزبان یاد کرنا ہوگا بلکہ اس کو بغیر دیکھے کے لکھنے کی کوشش بھی کرنا ہوگی۔ بغیر دیکھے کے لکھنے کی اگر آپ کوشش کریں گے تو یقین مانیے کہ سالانہ امتحان کے اندر وہ مسئلے کا حل کرنا آپ کے لیے کوئی دشوار، آپ کے لیے کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہوگا۔ بہرحال تو آج کے اس سبق کے اندر ہم نے کیا پڑھا
ضمیر کے تعلق سے پڑھا، اور اس سے پہلے اسم میں لوازم اسم کے تعلق سے ہم نے پڑھا۔ اگر لوازم اسم ہم سمجھ گئے ہوں تو ہمارے لیے رومن نمبر 14 اور رومن نمبر 15 حل کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ یہ جو حصے قواعد کو جو لیا گیا ہے، ایک آسان سا حصہ ہے تاکہ آپ لوگوں تک جو یہ آسان سا حصہ پہلے آ جائے، کیونکہ یہ ورچوئل کلاسز کے اندر مکمل اسباق کے ورچوئل ویڈیوز بنانا اتنا آسان نہیں ہے، لہذا ہمیں یہ بتایا گیا کہ سب سے پہلے آسان جو امپورٹنٹ بچے جسے آسانی سے حل کر سکے ان کو جو ہے پڑھا دیا جائے، ان کو بتا دیا جائے۔ تو لہذا حصہ قواعد کو میں لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ حصہ قواعد میں کل 6 اسباق ہیں، ان میں سے جو ہے 3 اسباق کو آج ہم نے پڑھ لیا ہے۔ اسم کے بارے میں پڑھا ہے، صرف کے بارے میں پہلے پڑھا ہے، صرف کے بعد اسم کے بارے میں پڑھا ہے، اسم اور اس کے اقسام کے بارے میں پڑھا ہے، اور تیسرا سبق جو ہے آج ضمیر ہے، ضمیر کا سبق ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے بعد والے ویڈیو کے اندر آگے چل کر ہم صفت کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ جو ہے فعل اور اس کے اقسام کے لوازم فعل کے تعلق سے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد انگریزی الفاظ کا اردو میں ترجمہ کو لے کر پڑھیں گے۔ بہرحال تو حصہ قواعد کو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہونا ہوا ہے۔ حصہ قواعد میں جو ہے پورے کے پورے گرامر ہے۔ اس گرامر کو اگر آپ حل کر لیں گے تو آپ کے لیے سالانہ امتحان کو کامیاب کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوگا۔ آپ کے بس اتنا ضروری ہے کہ جتنا بھی گرامر ہے اردو کا، جیسا کہ میں نے بتایا رومن نمبروں کے ساتھ میں نے بتایا کہ رومن نمبر 10 ہے، 11 ہے، 12 ہے، 13 ہے، 14 ہے، 15 ہے، 16 ہے۔ تو میں نے گرامروں کے اندر رومن نمبر 10 اور 11 کو میں نے بتا دیا، اور آج جو ہے رومن نمبر 14 اور 15 اور 13 کو بھی میں نے بتایا۔ ازداد کا بھی میں نے ذکر کیا کہ وہاں پر جو ہے ازداد لکھے جائیں گے، ضد لکھے جائیں گے۔ ازداد کسے کہتے ہیں؟ انگریزی کے اندر اپوزٹس کو کہتے ہیں۔ تو ازداد یعنی اپوزٹس الفاظ، اپوزٹ ورڈز، اپوزٹ جو ورڈز ہیں، جو ورڈز آپ کو دیے جائیں گے اس کا اپوزٹ ورڈز آپ کو لکھنا ہوگا رومن نمبر 13 کے اندر۔ جیسا کہ دن اگر کہے تو رات لکھنی ہوگی، اسی طریقے سے صبح ہو تو شام لکھنی ہوگی، پانی ہو تو آگ لکھنا ہوگا، اسی طریقے سے پرانا ہے تو نیا لکھنا ہوگا، قدیم ہو تو جدید لکھنا ہوگا۔ اس طریقے سے بہت سارے الفاظ ازداد کے ہیں، اگر ان الفاظ کو بھی آپ ذہن نشین کر لیں گے تو آپ کو ازداد لکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، اور رومن نمبر 13 بھی آسانی سے آپ حل کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے رومن نمبر 14 ہے، اس کے اندر واحد جمع کو بتایا گیا۔ میں نے بتایا کہ اگر وہاں پر واحد دیا گیا ہے تو آپ کو جمع لکھنا ہوگی، اور وہاں پر اگر جمع دیا گیا ہے تو آپ کو یہاں پر جو ہے آنسر میں اس کی واحد لکھنی ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر سوالیہ پرچے میں کتاب لکھی گئی ہے تو آپ کو کتابیں لکھنا ہوگی۔ اسی طریقے سے سوالیہ پرچے میں آپ کو مساجد لکھا گیا ہے یعنی جمع لکھا گیا ہے تو آپ کو یہاں پر مسجد لکھنا ہوگا، یعنی وہاں پر اگر واحد دیا گیا تو آپ کو جمع لکھنا ہوگی، اور اگر وہاں پر جمع دیا گیا تو آپ کو واحد لکھنا ہوگی۔ تو لہٰذا یہ رومن نمبر 14 ہے جو واحد اور جمع کے مسئلے کو حل کرتا ہے۔ اسی طریقے سے رومن نمبر 15 ہے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ رومن نمبر 15 کے اندر مذکر اور مؤنث کو لکھنا ہے۔ مذکر اور مؤنث یعنی تذکیر و تانیث، میل اینڈ فیمیل۔ اگر وہاں پر میل دیا گیا تو آپ کو فیمیل لکھنا ہے، اور اگر سوالیہ پرچے میں فیمیل دیا گیا تو آپ کو میل لکھنا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہاں پر بیٹا دیا گیا تو آپ کو بیٹی لکھنا ہے، اگر وہاں پر بیٹی دی گئی تو آپ کو بیٹا لکھنا ہے، وہاں پر لڑکا دیا گیا آپ کو لڑکی لکھنا ہے، اگر وہاں پر لڑکی دی گئی تو آپ کو لڑکا لکھنا ہے۔ تو اس طریقے سے رومن نمبر 15 کے اندر مذکر اور مؤنث لکھنا ہوگا۔ آسان سا سوالات ہوں گے، بڑا ہی آسان سا سوالات ہوں گے، اس کے جوابات بھی بڑے آسان ہوں گے۔ بس تھوڑی سی کوشش آپ کو یہ کرنی ہوگی کہ گرامر حل کرنے کے اندر کہ رومن نمبر 10 میں تھوڑی تعریفات آپ کو یاد کرنی ہوگی، رومن نمبر 11 میں جیسا میں نے بتایا اس میں خاص، اس میں عام، صفت اور ضمیر، ان چاروں کی تعریفات کو مع مثالوں کے آپ کو یاد کرنا ہوگی، اور اسی طریقے سے آپ کو تھوڑے سے ازداد والے الفاظ کو بھی یاد کرنا ہوگا، اور تھوڑے سے رومن نمبر 14 کے اندر واحد اور جمع والے جو الفاظ ہیں ان کو آپ کو یاد کرنا ہوگا، اور اسی طریقے سے جو ہے آپ کو مذکر اور مؤنث کے بہت سارے الفاظ بھی آپ کو تلاشنے ہوں گے اور اس کو یاد کرنا ہوگا۔ اور پہلی بات تو تعریف ذہن نشین کر لینا چاہیے
کہ کون سے رومن میں کیا پوچھا جائے گا. میں نے بتایا کہ رومن نمبر 10 میں جو ہے اسم خاص اور اسم عام کے اقسام کے بارے میں پوچھا جائے گا. جیسے کہ اسم خاص کے پانچ اقسام ہیں: عرف، علم، خطاب، لقب، تخلص. اور اسی طریقے سے اسم عام کی بھی 5 قسمیں ہیں: اسم ذات، اسم ظرف، اسم اعلیٰ، اسم کیفیت اور اسم جمع. تو لہذا ان جو اقسام دیے گئے ہیں ان اقساموں میں سے 10 آپ کو دیے جائیں گے، اس میں سے 5 کی تعریفات آپ کو کرنی ہوگی. اور اسی طریقے سے رومن نمبر 10 کے اندر آپ کو تعریفات لکھنی ہوں گی، چاہے وہ اسم کی ہو، اسم عام کی ہو، اسم خاص کی ہو، صفت کی ہو یا ضمیر کی ہو. ان کی تعریفات مثالیں آپ کو لکھنی ہوگی رومن نمبر 11 کے اندر. اور رومن نمبر 12 وہ صفت کے تعلق سے ہے، انشاءاللہ اسے ہم اگلے اس کے اندر ہم بیان کریں گے، اگلے چیپٹر کے اندر ہم بیان کریں گے. اسی طریقے سے رومن نمبر 13 کے اندر ازداد لکھنے ہوں گے، یعنی ضد کو لکھنا ہوگا. اور رومن نمبر 14 کے اندر واحد جمع، اور رومن نمبر 15 کے اندر مذکر اور مؤنث. یہ گرامر کا اکثر حصہ میں نے آپ کو بتایا. ابھی رومن نمبر 9، رومن نمبر 12 اور رومن نمبر 16 ابھی بولنا باقی ہے. میں انشاءاللہ اگلے ورچوئل کلاسز کے اندر، اگلے ویڈیوز کے اندر میں اس کو بھی بتانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات یہ کہ آپ تمام لوگ سالانہ پرچے کا، سالانہ امتحان کے جو پرچے کا جو نقشہ ہے، جو ماڈل ہے، اسے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں. ہر مسئلے کا حل بڑا آسان ہے، ہر رومن کا حل کرنا بڑا آسان ہے. خاص طور سے رومن نمبر 9 سے لے کر رومن نمبر 16 تک کا حل کرنا آپ کے لیے بہت آسان ہے. اور اگر آپ 9 سے لے کر 16 تک اگر آپ آسان طریقے سے حل کر لیں گے تو آپ کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوگی. آپ یقیناً 40 مارکس بآسانی سے حاصل کر سکیں گے. میں اگلے جو ہے ویڈیوز میں بتاؤں گا کہ رومن نمبر 9 سے لے کر رومن نمبر 16 تک کس طریقے سے رومنوں کو حل کرنا ہے، کس طریقے سے ان جوابات کو حل کرنا ہے. لہذا آج کے اس کلاس کے اندر بس اتنا ہی کہ آج کے جو کلاس میں ہم نے بتایا لوازم اسم کے تعلق سے اور اسی طریقے سے ضمیر اور اس کے اقسام کے تعلق سے مثالوں کے ساتھ ہم نے اس کو سمجھایا. بس آپ کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ آپ لوازم اسم کی جو 3 قسمیں ہیں، جیسا کہ جنس ہے، تعداد ہے، حالت ہے، اس کی تعریفات کو سمجھیں. اور اسی طریقے سے ضمیر کی جو 5 قسمیں ہیں: ضمیر شخصی، ضمیر موصولہ، ضمیر استفہامیہ، ضمیر اشارہ اور ضمیر تنکیر، ان تمام کی تمام تعریفات کو آپ ذہن میں رکھیں. ضمیر کی تعریف مثالوں کے ساتھ بھی ذہن میں رکھیں. ہو سکتا ہے کہ آپ سے جب سوال کیا جائے تو آپ جو ہے بخوبی اس کا اچھی طریقے سے جواب دے سکیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کا اچھے طریقے سے جواب دیں تو آج کے اس لیکچر کو آپ کو بار بار سننا ہوگا اور سمجھنے کی کوشش کرنا ہوگی. اور اسی طریقے سے نہ صرف سننا ہے، نہ صرف سمجھنا ہے، بلکہ اس کو لکھ لینا بھی ہے. اگر آپ کے پاس درسی کتابیں ہیں تو فبیہا بہت اچھا ہے، آپ اس کتاب کے اندر فالو کر دیجئے، کیونکہ میں بھی درسی کتاب کے ہی اندر پڑھاتا ہوں. آپ اس کتاب کو فالو ہو سکتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس درسی کتاب نہیں ہے تو جو کچھ میں بول رہا ہوں اس کو آپ بار بار سن کر آپ اپنی کتاب میں لکھ لیجئے. اس کی تعریفات کیا ہیں، اس تعریفات کو اپنی کتاب میں لکھ لیجئے. لکھنے کے بعد اس کو 1 سے 10 مرتبہ جو ہے پڑھیے، اس کو 1 سے 10 مرتبہ لکھیے، خوب اس کو ذہن نشین کیجئے. اور جیسے ہی وہ ذہن میں بیٹھ جائے گا تو بغیر دیکھے کہ لکھنے کی آپ کوشش کیجئے، بغیر دیکھے کہ لکھنے کی آپ کوشش کیجئے. بغیر دیکھے کہ آپ لکھنے کی کوشش کریں گے تو امتحان میں آپ کو آسانی کے ساتھ آپ جو ہے امتحان کا پرچہ حل کر پائیں گے. بس اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان اسباب کو سمجھنے کی اور آپ لوگوں کو امتحانوں میں 100% کامیابی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.